بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحریہ ماڈل اسکول پیرنی کی جانب سے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مس صنوبر ہے۔ آج میں آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ آج کی اچھی بات، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیا کریں۔ جیسے اگر آپ اسکول آتے ہیں، آپ کے شارپنر، پینسل، ریزر، کاپیز وغیرہ اگر کہیں گم ہو جاتی ہیں تو آپ ٹیچرس کو کہتے ہیں یا پھر گھر پر جا کر بتاتے ہیں کہ ہماری چیز گم ہو گئی تھی۔ تو بچوں، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ بریک میں جا رہے ہیں تو اپنی چیزیں سب بیگ میں ڈال کر رکھیں۔ چھٹی میں جب آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو اپنا سارا سامان بیگ میں ڈال لیں، اچھی طریقے سے ڈیسک کے اوپر، ڈیسک کے نیچے اپنا سامان چیک کر لیں اور اس بیگ میں ڈال کر جائیں۔ اسی طرح جب آپ گھر میں ہیں تو جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو اپنا بیگ اپنی جگہ پر رکھیں، اپنے کپڑے ایک جگہ پر ہینگ کریں جہاں مما کرتی ہیں، اپنی بکس وغیرہ ایک سائڈ پر رکھیں، اپنے کمرے کی ہر چیز کو یاد دہانی کے ساتھ اس کی جگہ پر رکھیں اور کمرہ بھی اس طرح صاف ستھرا لگے گا اور آپ کو اپنی چیز بھی خود یاد رہے گی۔ تو بچوں، اپنی چیزوں کی آپ خود حفاظت کریں کہ آپ نے کہاں رکھی ہے، کس طرح سے رکھی ہے، تاکہ کوئی چیز گمے بھی نہیں اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور آپ کو وقت پر آپ کی چیز مل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے امید ہے کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی ہدایت کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، فعل اور فاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم فعل اور فاعل کے بارے میں پڑھیں گے، فعل اور فاعل کی تعریف کریں گے۔ فعل کیا ہے؟ کرنا اور ہونا فعل کہلاتا ہے، جو کر رہا ہے فاعل کہلاتا ہے۔ ہم مثالوں سے سمجھیں گے۔ فعل کی تعریف: وہ بامعنی لفظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ہو فعل کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا، پڑھنا۔ کھانا، بچہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کیا ہے؟ ایک کام ہے جو وہ کر رہا ہے۔ پڑھنا، بچے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا کیا ہے؟ ایک کام ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سونا، رونا۔ سونا، بچی سو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے تو سونا، رونا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اسی طرح سے لکھنا، ہنسنا۔ بچہ کام لکھ رہا ہے اور کچھ بچے ہنس رہے ہیں تو ہنسنا اور لکھنا فعل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب ہم فاعل کی تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ بامعنی لفظ جس میں کسی کام کرنے والے کا ذکر ہو فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بلی دودھ پیتی ہے۔ بلی کیا کر رہی ہے؟ دودھ پی رہی ہے۔ تو اس میں بلی کیا کام کر رہی ہے؟ دودھ پی رہی ہے، تو ہم کام کرنے والا کون ہے؟ بلی، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ فاعل۔ اسی طریقے سے بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، تو اس میں بچے کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائیں گے۔ تو ہم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کھیل رہے ہیں تو ہم بچے کیا بولیں گے؟ فاعل۔ اسی طریقے سے کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ کسان کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، یعنی جیسے کہ آپ کو بتایا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسان کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ امی کھانا بنا رہی ہیں۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ کھانا بنا رہی ہیں، تو امی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی، کیونکہ امی کام کر رہی ہیں، تو کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب ہم دوبارہ سے فعل کی تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ بامعنی لفظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ہو فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً کھانا، سونا، دوڑنا، لکھنا وغیرہ۔ اب آپ نے اس کی سرگرمی کرنی ہے۔ اس سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے فعل ڈھونڈنے ہیں۔ لڑکا، صبا، دوڑنا، لکھنا، رانی، پڑھنا، کتاب، چلنا، حامد، رونا، دیکھنا، علی۔ آپ نے اس میں سے فعل ڈھونڈنے ہیں اور اس کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فاعل کی تعریف بھی ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بامعنی لفظ
جس میں کسی کام کے کرنے والے کا ذکر ہو فاعل کہلاتا ہے۔ مثلاً آدمی، طوطا، بلی، کسان، نوکر وغیرہ، یہ کیا ہے؟ فاعل ہیں۔ اس کی بھی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ اس سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعل الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بلی دودھ پیتی ہے، اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے فاعل کیا چیز ہے، اس کو آپ نے اس ڈیش میں لکھنا ہے۔ بانو سو رہی ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے فاعل کیا ہے، اسے آپ اس ڈیش میں لکھ دیں گے۔ بچہ ہنسا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا فاعل ہے، وہ آپ نے اس خالی جگہ میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بچوں میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ کو جتنا بھی پچھلا کام کروایا گیا ہے وہ سارا کام اچھی طریقے سے یاد کریں، جیسے واحد مذکر ہے، واحد جمع ہے، مذکر مؤنث سے الفاظ متضاد ہیں، جتنا بھی گرامر کا یا ٹیکسٹ کا آپ کو کام کروایا گیا ہے، جتنے بھی اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں، اس کی جتنی بھی مشقیں کروائی گئی ہیں، وہ سب آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے، کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا سلیبس ختم ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو امتحانات کی بھی تیاری کرنی ہے، اور آپ کے امتحانات بھی ہوں گے۔ یہ امتحانات کب ہوں گے اس کا ہم آپ کو بعد میں اعلان کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے تمام جتنا بھی کچھ آپ کو ٹیکسٹ اور گرامر میں پڑھایا گیا اس کی اچھی طریقے سے تیاری کریں، اور آپ نے صرف وہی سوال جواب نہیں یاد کرنے جو ہم نے آپ کو کروائے، اس کے علاوہ آپ نے سبق کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے پیپل کے ننھے درخت ہیں، حمد ہے اور عید ہے، یہ اس پورے چیپٹر کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم چیپٹر کے بیچ میں سے آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، تو صرف آپ نے وہی سوال جواب نہیں یاد کرنے جو آپ کو کروائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جملے، ٹیچر کوئی بھی جملہ آپ کو بول سکتی ہیں، آپ کو جملہ بنانا آنا چاہیے، ضروری ہے جو کتاب کے اندر جملہ ہے آپ سے وہی پوچھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید اچھی طرح تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گی، تاکہ آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔